بغداد کے مشہور شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نشے میں دھت شراب خانے کے مالک نے ننگے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے سادہ لباس میں ایک پروقار شخص کھڑا تھا۔ شراب خانے کے مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، معاف کیجیے، شراب خانہ بند ہو چکا ہے، سب ملازم جا چکے ہیں، آپ کل آئیے گا۔ اس سے پہلے کہ شراب خانے کا مالک واپس پلٹتا، اس پروقار شخص نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے، اس کے لیے اہم پیغام ہے۔ اس پر شراب خانے کے مالک نے چونک کر کہا کہ فرمائیے، میں ہی بشر بن حارث ہوں۔ اس اجنبی پروقار شخص نے نشے میں دھت لڑکھڑاتے ہوئے اس شخص کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر حیرت سے پوچھا، کیا کہا؟ کیا آپ ہی بشر بن حارث ہیں؟ شراب خانے کے مالک نے اسی اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں میں ہی بشر بن حارث ہوں، آپ کو کوئی شک ہے کیا؟ اس پر اس پروقار شخص نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ مجھے مالک ارض و سما نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میرے بشر بن حارث میرے دوست کو سلام کہنا، اور کہنا کہ بشر بن حارث جس طرح تم نے میرے نام کی عزت رکھی ہے، اسی طرح رہتی دنیا تک اللہ تیرے نام کی عزت رکھے گا۔ بشر بن حارث کے جسم میں جیسے بجلی کی تیز لہر دوڑ گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہ منظر گھوم گیا جس دن وہ نشے میں دھت چلا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک کوڑے کے ڈھیر پر اس کی نظر ایک کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی جس پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔ بشر بن حارث نے آگے بڑھ کر اس کاغذ کو اٹھایا، چوما اور صاف کر کے ایک اونچی جگہ رکھ دیا اور کہنے لگا، اے مالک عرش عظیم، یہ مقام تو بشر کا ہے، تو سارے جہان کا مالک ہے، تیرا مقام تو بادشاہی ہے۔ اور یہی وہ ادا تھی جو بشر بن حارث کو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بنا گئی۔ کون بشر حافی؟ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث ہو کر بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل، آپ اتنے بڑے عالم اور محدث ہو کر ایک فقیر بشر حافی کے پیچھے کیوں پھرتے ہیں؟ تو اس پر امام احمد بن حنبل نے کہا کہ لوگوں سنو، امام احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا ہے۔